حدثنا علی سمع حسان بن ابراہیم عن یونس بن یزید عن الزہری قال اخبرنی عروۃ انہ سأل عائشہ عن قولہ تعالی. عروہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. اب یہ جو آیت ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 3 ہے. اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے نکاح کر لو، 2 سے اور 3 سے اور 4 سے. پھر اگر تم ڈرو کہ عدل نہیں کرو گے تو ایک بیوی سے یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں، یہ زیادہ قریب ہے کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. قالت یبن اختی، کہنے لگی اے میری بہن کے بیٹے، اے میرے بھانجے، الیتیمۃ تکون فی حجر ولیہا. یہ آیت اس بارے میں اتری ہے کہ ایک یتیم لڑکی اپنے ولی کی پرورش میں ہو. حجر ولیہا، ولی کی پرورش میں ہو، یعنی باپ فوت ہو گیا ہے. فیرغب فی مالہا و جمالہا، پس وہ رغبت رکھتا ہو اس کے مال اور اس کے جمال میں، یعنی لڑکی کے پاس مال بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے. یرید ان یتزوجہا، وہ چاہتا ہے کہ اس سے شادی کر لے. بادنا، کم تر سے، من سنت صداقہا، اس کے مہر کی سنت کو ادا کرتے ہوئے، یعنی بالکل معمولی سا مہر رکھے اور شادی کر لے. فنہوا ان ینکحوہن، تو وہ روک دیے گئے کہ وہ ان سے نکاح کریں. الا ان یقسطوا لہن، مگر یہ کہ وہ ان کے ساتھ انصاف کریں. فیکملوا الصداق، تو وہ پورا دیں مہر. وامروا بنکاح من سواہن من النساء، اور وہ حکم دیے گئے کہ وہ ان کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ آیت بھی بیسیکلی امام بخاری نکاح کے بارے میں ہی لائے ہیں. فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء کے کانٹیکس میں. بظاہر نکاح کا معاملہ دنیاوی معاملہ لگتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک دینی معاملہ بھی ہے، کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری امتوں پر فخر کرنے کی بات بھی کی ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ نکاح کے جو دینی مقاصد ہیں وہ کیا ہیں کہ دین والی عورت سے شادی کی جائے. یہ عورت سے نکاح جو ہے 4 چیزوں کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عورت کے ساتھ 4 باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے: اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے. تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دین والی کے ساتھ شادی کر کے کامیابی حاصل کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ دینی مقاصد کو پورا کرنے والا ہے. اور پھر اس آیت کی جہاں تک شرع کا تعلق ہے تو یہ تفسیر میں بھی سورۃ النساء کی آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہوں گے، اور پیچھے بھی یہ حدیث گزر چکی ہے جہاں اس کی وضاحت ہو چکی ہے. مختصراً یہ کہ عربوں کے ہاں یتیموں پر ظلم کا ایک طریقہ یہ تھا، خصوصاً یتیم لڑکیوں پر ظلم کا، کہ اگر کوئی بچی نابالغ ہوتی اور اس کا باپ اس کے لیے مال چھوڑ جاتا اور وہ خوبصورت بھی ہوتی تو خاندان کے وہ لوگ، خاص طور پر جن کی کفالت میں ہوتی، اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک لڑکی یتیم ہوئی تو بھائی نے، یعنی لڑکی کے چچا نے، یعنی اپنے بھائی کی وفات کے بعد بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لے لی، اور اب اس کے اپنے بیٹے بھی بڑے ہیں. تو اب وہ کیا کرتا ہے کہ بچی کی شادی کہیں اور نہیں کرتا، اپنا بیٹا چاہے نکما ہے، چھوٹے موٹے مہر کے ساتھ اس لڑکی سے شادی کر دی، نہ اس کو صحیح مہر ملا، اس کی جائیداد بھی ہڑپ کر لی، اور اس کے ساتھ ظلم و ستم بھی برقرار رکھا، کیونکہ اس کا ولی ہی اس کے لیے مشکل بن گیا. یعنی جس ولی کے ذمہ تھا اس کی حفاظت، کیونکہ نکاح میں بھی جو ولی کا کانسیپٹ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ لڑکی بذات خود کمزور ہوتی ہے، اپنے حقوق کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، تو پیچھے سے ماں باپ جو ہوتے ہیں، اور خصوصاً جو مرد حضرات ہیں، جو باپ ہے یا بھائی ہے، ان کا ایک روب ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بعض اوقات شوہر یا پھر دوسرے سسرالی رشتے دار جو ہیں وہ لحاظ رکھتے ہیں
کہ اگر ہم نے اس بچی کے ساتھ زیادتی کی تو اس کے ماں باپ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. ہاں؟ تو یہاں پر جو ولی ہے وہ خود ہی ظلم کرنے والا بن گیا، یا تو وہ خود شادی کرنا چاہتا ہے اگر وہ نامحرم شادی کے لائق ہے، یا پھر اپنے بچے کی یا اپنے گھر کے اندر کسی کے ساتھ اس بچی کی شادی کرتا ہے. تو فَنُوهُ أَن يَنكِحُوهُنَّ، تو پھر انہیں منع کر دیا گیا کہ تم ان سے نکاح مت کرو. إِلَّا أَن يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ، مگر شرط کیا ہے کہ انصاف کریں ان کے ساتھ اور ان کا مہر دیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نکاح میں مہر پورا ادا کرنے کی ضرورت ہے، اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے. اور حق مہر جو ہے یہ فرض ہے. سورۃ النساء آیت 24 میں آتا ہے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر وہ جن سے تم ان عورتوں میں سے فائدہ اٹھاؤ پس انہیں ان کے مہر دو جو مقرر شدہ ہوں. حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حق مہر کا ارادہ نہ رکھنے والا زانی ہے. کتنی سخت بات ہے یہ. جو مہر ادا کرنے کی نیت ہی نہیں رکھتا اور نکاح کر لیتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھیں کچھ علاقوں میں یہ رواج ہوتا ہے کہ مہر کی بہت بڑی رقم رکھ لی جاتی ہے، یہ بہت بڑی چیز، افراط و تفریط ہے اس میں. بعض لوگ 32 روپے مہر رکھتے ہیں اور بعض لوگ کروڑوں میں رکھ دیتے ہیں، یہ بڑی بڑی پراپرٹیز لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی شہرت ہو کہ بڑا دینے والے، بڑے سخی ہیں، بہت مالدار ہیں، انہوں نے اتنا بڑا مہر رکھا. نام بری کے لیے، دکھاوے کے لیے رکھتے ہیں، لیکن اندر سے ان کی نیت یہ ہوتی ہے دینا کس نے ہے. تو جس کی یہ نیت ہو کہ دینا کس نے ہے، اس کا نکاح جو ہے وہ پھر نکاح نہیں زنا ہے. اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح الترغیب والترہیب کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی عورت سے تھوڑے یا زیادہ کم و بیش مہر پر شادی کرے اور اس کے دل میں مہر ادا کرنے کا ارادہ کوئی نہیں، اس نے اسے دھوکہ دیا. یعنی اس نے عورت کو کیا کیا؟ دھوکہ دیا، اور پھر فوت ہو گیا اور اس سے اس کا حق نہیں دیا، تو وہ قیامت کے دن اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا. اور اس میں آپ دیکھیے کہ گھر والوں کا بھی ایک بڑا حصہ ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات لڑکا اپنی مرضی سے اپنے شوق سے زیادہ دینا بھی چاہتا ہے اور وہ لکھوا بھی دیتا ہے، پھر بعد میں ماں یا بہن یا کوئی اور روک رہے ہوتے کہ دیکھ لو 4 دن پہلے اس کو کیا کرتی ہے، پھر ٹھہر کے دینا وغیرہ وغیرہ. تو رکھنا ہی اتنا چاہیے کہ جتنا انسان خوشی سے دے سکے اور دینا مشکل نہ ہو. پھر حدیث میں آتا وہ امروا بنکاح من سواہن من النساء، اور وہ حکم دیے گئے کہ ان عورتوں کے علاوہ دوسری عورتوں سے نکاح کر لیں. اور یہاں پر نکاح کرنے کا جو صیغہ آیا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، اس کا ادنا مرتبہ استحباب کا ہے. اور اگر کسی کو شہوت کے غلبے سے بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح کرنا ضروری ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی مدد کرنا اللہ کے ذمہ ہے. ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا وہ غلام جس نے اپنے مالک سے آزادی کے لیے معاہدہ کیا اور وہ ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، اور تیسرا برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا. برائی سے بچنے کی نیت سے نکاح کرنے والا، یعنی ایسے شخص پر نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ رشتے نہیں ملتے لڑکیوں کے کانٹیکس میں. یہ بہت ساری باتیں یہ جو نا مردوں سے متعلق بھی ہیں، کیونکہ نکاح میں جو عقدۃ النکاح ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اور وہی پروپوز کرتا ہے، وہی آگے بڑھتا ہے. تو عورت کا رول جو ہوتا ہے وہ سیکنڈری ہوتا ہے. اور خرابیاں بھی بعض اوقات زیادہ مردوں کی طرف سے ہی ہوتی. عورت پھر بھی اس کے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ڈر حیا بھی ہوتا ہے، کچھ اور چیزیں بھی آتی ہیں، تو وہ برائی کی طرف بعض اوقات اس طرح مائل نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی اسباب ایسے پیدا ہو جائیں. عموم کی بات کر رہی ہوں، ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوتے ہیں. بعض عورتیں مردوں کے نسبت زیادہ شر کی طرف جانے والی بھی ہوتی ہیں. خیر، اب اس میں یہ ہے کہ بہت دفعہ یہ کہا جاتا ہے کہ رشتے نہیں ملتے اس لیے شادی نہیں کر رہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات یہ نہیں کہ رشتہ آتا نہیں، رشتہ آتا ہے، لیکن مشکل کیا ہوتی ہے، رکاوٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ اسٹیٹس. اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر رد کر دیا جاتا ہے.
اور پھر شادی کی عمر گزر جاتی ہے. تو اس معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ دنیا میں فرشتے کوئی نہیں ہیں، ہر جگہ مسائل ہیں. ہر پھول کے ساتھ کانٹا کسی کے ساتھ بڑا ہوتا ہے اور کسی کے ساتھ چھوٹا ہوتا ہے. گلاب کا پھول سب پھولوں میں زیادہ خوبصورت اور خوشبودار ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کانٹا بھی زیادہ بڑا ہوتا ہے. تو جو یہ کہے کہ مجھے پھول تو چاہیے لیکن اس کے ساتھ کانٹا کوئی نہ ہو، تو پھر وہ اس دنیا سے باہر جا کے کہیں کچھ کرے گا. ٹھیک ہے.